بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ الحمدللہ ہماری ترجمہ و تفسیر کی آج کی 32ویں کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 65 اور 66 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ اس طرح سے ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علم تم، جان لیا تم نے، الذین، ان کو جو، اعتدوا، حد سے نکل گئے، منکم، تم میں سے، فی السبت، سبت ہفتے کے دن میں، فقلنا، تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، ذلیل و خوار، فجعلناہا، تو بنا دیا ہم نے انہیں، نکالن، عبرت، لما، ان کے لیے جو، یدیہا، ان کے سامنے تھے، وما، اور جو، خلفہا، ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب ان آیات کا انشاءاللہ ہم با محاورہ سلیس ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ ان آیات مبارکہ کا جو مختصر الفاظ کے جو توضیح ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اعتدوا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اعتدوا، یہ عربی زبان میں اعتدا کہتے ہیں حد سے گزر جانا، تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، کسی معاملے میں حد سے زیادہ انسان آگے بڑھ جائے، سرکشی کرے، نافرمانی میں آخری حد تک جانا، اس کو اعتدا کہتے ہیں عربی زبان میں، زیادتی کرنا۔ السبت، ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے، یوم السبت، ہفتے کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے روکا، تو انہوں نے اس حکم کو بھی تبدیل کر دیا، جس طرح کی ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ کے ہر حکم میں تبدیلیاں کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا تھا الفاظ اور معانی کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اس کی انشاءاللہ پوری تفسیر کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اسی سے یہودیوں کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے، ہفتے والے دن والے، ہفتے کے دن والے، کیونکہ ہفتہ ان کی عبادت کا دن تھا، اور عبادت کے دن میں انہوں نے بڑی سرکشی اور بغاوت کی، اللہ کے حکم عدولی کی، تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اسی لیے انہیں اصحاب السبت بھی کہا جاتا ہے۔
قردتن بندر جنگلی حیوانات کی ایک قسم ہے ویسے تو عام طور پر، ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بندر بنا دیا۔ خاسئین ذلیل ہو کر، رسوا ہونا، دھتکارا جانا، یہ خاسئین کے معنی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا، رسوا کر دیا۔ نکالن نشان عبرت، عبرت نصیحت دونوں معنی کے اندر ہی آتی ہے، اور کسی چیز سے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، اس کو نکالن کہا جاتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کا موقع، اگلی پچھلی قوموں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ توضیح ہے الفاظ تھے، معنی کلمات جو ان آیات میں نئے ہمارے وارد ہوئے تھے۔ آیت نمبر 65 جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گزشتہ سے جو جاری صورتحال تھی سرکشی اور بغاوت کے تعلق سے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت کچھ ذکر کیا ہے، تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تسلسل کو برقرار رکھا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمتوں کے مظاہر دیکھنے کے باوجود، کتنے ہی مظاہر، کتنے ہی رحمتوں کے سلسلے بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، فرعون سے نجات سے لینے کے بعد سے اب تک تورات کا نزول ہوا، من و سلوہ کا نزول ہوا، بادلوں کا سایہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، بیت المقدس میں جگہ عطا فرمائی، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، جو انہوں نے مانگا وہ سب اللہ نے انہیں دیا، پانی کے چشمے انہیں عطا فرمائے۔ کون سی نعمت تھی جو اللہ نے ان کے اوپر نہیں کی؟ جو انہوں نے مانگا اللہ نے وہ دیا۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کی سرکشیوں اور نافرمانیوں میں، حد سے تجاوز کرنے میں کوئی فرق نہیں آیا، کہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت سوائے اس کے کہ ان کی سرکشیوں میں اضافے کا سبب ہی بنتی اور ان کے کوئی فائدہ ان کی کسی کام میں نہ آئی، حتیٰ کہ ان سے لیے گئے جو آخری عہد تھا، جو کہ گزشتہ آیات ہم نے پڑھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرا کر دھمکا کر ان سے عہد لیا، تو جیسے ہی امن کی حالت میں آئے تو پھر انہوں نے عہد شکنی کی۔ تو جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا تورات پر عمل کرنے کا، تو اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ان کی عبادت کا دن ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ہے، اور ہفتے کے دن یہ کوئی تجارت نہیں کریں گے، کوئی دیگر معاملات عبادت کے علاوہ یہ نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے اس سے بھی بد عہدی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ ان سے لیے گئے میثاق میں اس بات کا عہد بھی شامل تھا کہ وہ ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت ہی کریں گے اور اس کے سوا کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی تجارتی کام نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے اس حکم کو بھی بدلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا اور ایک ذلت آمیز اور رسوا کن عذاب سے انہیں دوچار فرما دیا۔ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کی عبادت کا دن مقرر ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل کو اس دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا گیا تھا، چونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا جو کاروبار تھا، جو ذریعہ معاش تھا، وہ مچھلیاں پکڑنا، اسے بیچنا، اسے کھانا، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب ہفتے کا دن ان پر مقرر کر دیا اور انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا، اب لیکن قدرتی طور پر اسی دن مچھلیاں پانی میں زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم آتی تھیں، تو یہودیوں نے یہ ہیلا نکالا، یہ تعویل کی کہ ہفتے کے دن تو مچھلی نہیں پکڑتے تھے، بلکہ انہوں نے دریا کے گرد کچھ ایسے چھوٹے تالاب بنا دیے جن میں ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر پھنس جاتی اور وہ اتوار کو ان کو شکار کر لیتے۔ یعنی انہوں نے براہ راست اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پکڑتے، لیکن ان کے اوپر چونکہ یہ ایک آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں یا اتنی نہیں آتی تھیں، اور مچھلی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا، ذریعہ تجارت بھی تھا، اور ان کے بھوک سے بھی یہ چیز وابستہ تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا دن جب مقرر کیا تو مچھلیاں پکڑنے سے منع فرما دیا. اب مچھلیاں نہیں پکڑتے تو باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی. تو انہوں نے ہیلا اس طرح سے نکالا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہ ہو اور ساتھ میں ہمارا کام بھی ہو جائے. تو انہوں نے دریا کے گرد کچھ ایسے تالاب چھوٹے چھوٹے بنا لیے، گڑھے کھود دیے جہاں سے دریا کا پانی آتا اور ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اس کے ساتھ آ جاتی. جب مچھلیاں ساتھ آتی تو وہ ان تالابوں میں، ان گڑھوں میں قید ہو جاتی، وہاں سے دوبارہ نہیں نکل سکتی تھی. جب وہ ان میں قید ہو جاتی، پھنس جاتی، تو وہ پھر اگلے دن جا کے ان کا شکار کر لیتے. تو اس طرح سے انہیں مچھلیاں بھی مل جاتی ہیں اور ہفتے کے دن کا معاملہ بھی ان کا پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اپنی ایک فکر تھی جو انہوں نے اپنے طور پر کی، اور صریحاً اللہ تعالیٰ کے حکم میں ایک طرح کا ہیلا تھا، ایک طرح کی تعویل تھی، اس کو اصل سے بدل کر اس کو اپنے انداز سے عمل کرنے کی کوشش تھی. اللہ رب العالمین کو ان کی یہ بات بھی انتہائی ناگوار گزری، اور اللہ رب العالمین نے اس تعویل کی وجہ سے بھی، اس ہیلے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر سخت عذاب مسلط کیا اور انہیں ذلیل اور رسوا بندر بنا دیا. قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، جن میں سورۃ الاعراف کی یہ آیات ہیں، آیات نمبر 163 سے 165 تک، جن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی کچھ اضافی تفصیل بیان فرمائی ہے. وہ آیات اس طرح سے ہیں: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو کل 3 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 163، 164 اور 165 جو ہے یہ بیان فرمائی ہے. ان آیات کا خلاصہ اور ترجمہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس بستی سے سوال کیجئے، اس بستی والوں سے جو اس وقت دریا کے کنارے پر موجود تھی جب انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کا معاملہ اختیار کیا، کہ جس دن مچھلیاں ان کے پاس آیا کرتی تھیں ہفتے کے دن میں اور بڑی تعداد میں آیا کرتی تھیں، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں وہ نہیں آیا کرتی تھیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس فاسق قوم کو آزمایا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آزمائش میں پورا نہ اترے، بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے من مانی کی کوشش کی، ہیلا کرنے کی کوشش کی. تو اب قوم کے 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا اس دن اور ہیلے تعویلات کرتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو انہیں نصیحت کرتا تھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو انہیں خود تو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، نہ اس طرح کی تعویلات کرتا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا بلکہ منع کرنے والوں کو بھی روکتا تھا کہ تم بھی ان کو منع کیوں کرتے ہو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. وہ جو نہ روکنے والا جو گروہ تھا، جو لوگوں کو نصیحت نہیں کرتا تھا، اگرچہ وہ خود بھی برا کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ نصیحت کرنے والوں کو روکنے کے لیے یہ کہتا تھا کہ تم ایسی قوم پر نصیحت کیوں کرتے ہو کہ ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرنے والا ہے. تو جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ یہ جواب دیتے تھے معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم کم از کم اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو جائیں، اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم ان میں شامل نہیں تھے، ان کے گناہ میں، بلکہ ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید ڈر جائیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جائے اور یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، ہم اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کر سکیں، اس لیے بس ہم ان کو روکتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب یہ لوگ اپنی اس نصیحت کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کی تھی اس تورات کے اندر، جو وعدے کی صورت میں موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے. اور وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو باقی جو ظالم لوگ تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کر دیا، پکڑ لیا.
اور یہ بہت ہی برا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر آیا، اور اس میں دو قسم گروہ شامل ہوئے عذاب کے اندر۔ ایک وہ گروہ جو گناہ کرتا تھا، اور ایک وہ گروہ جو گناہ کرتا تو نہیں تھا لیکن گناہ سے روکتا بھی نہیں تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، آیت نمبر 166 میں، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب یہ لوگ حد سے بڑھ گئے تو ہم نے پھر انہیں کہا کہ اب تم جو ہے کیونکہ حد سے بڑھ چکے ہو لہذا ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ یہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مزید صراحت اور وضاحت کی ہے ان کے واقعے کے تعلق سے۔ اس کی مزید کچھ تفصیل انشاءاللہ آگے بھی ہم ذکر کریں گے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ناکام ہو گئے، یعنی ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کہ ہفتے والے دن کا ان کی عبادت کا دن مقرر ہونا، پھر اسی دن مچھلیوں کا زیادہ آنا، اور پھر اس دن ان کا مچھلیوں کو پکڑنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں منع کرنا، ایک بطور آزمائش تھا جس میں وہ ناکام ہو گئے، تعویل کی، ہیلا کیا، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ایک سخت اور بدترین عذاب میں گرفتار کیا اور انہیں ذلیل اور رسوا بندر بنا دیا۔ اور یہ وہ نسل تھی بندروں کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں سے یعنی شکل تبدیل کر کے انسانی شکل سے بندر کی شکل میں تبدیل کیا، اور 3 دن کے بعد ان کی پوری نسل جو ہے ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کی نسل جو ہے دنیا سے ختم ہو گئی۔ تو یہ جو دنیا میں ہم بندر دیکھتے ہیں ان کا اس یہودی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مستقل ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور جب بنی اسرائیل کو اللہ نے بندر بنایا تھا وہ ایک بطور عذاب تھا، تو بطور مخلوق نہیں تھا، تو جو وہ بنے تھے عذاب کی وجہ سے بھی، تو وہ بھی تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کسی بھی قوم پر جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے تو 3 دن سے زیادہ انہیں دنیا میں رہنے کی مہلت نہیں ملتی، تیسرے دن تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی پوری نسل کو اور پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک ہمارے لیے بھی بڑا ایک سمجھنے کا ایک غور کا پہلو ہے امت مسلمہ کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا عبادت کے لیے، اور عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن مقرر کیا، اور امت محمدیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مقرر کیا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ اسی لیے جمعۃ المبارک کی خاص فضیلت ہے، تمام دنوں میں اس کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ اسی دن جمعۃ المبارک بھی ہے، اجتماع بھی ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور خطبہ جمعہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی نماز بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی رحمت کی امت مسلمہ پر، تو امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ان کی عبادت کے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن انہیں مطلقاً تجارت یا دیگر کسی بھی کام سے منع نہیں فرمایا، بلکہ صرف عین خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کی حد تک تجارت ان کے اوپر حرام قرار دی۔ عین جمعہ کے وقت جب جمعہ ہو رہا ہو اور جب کوئی بھی مسلمان اس کو پتہ ہے کہ جمعے کا وقت ہے اور یہ اذان ہو چکی ہے جمعے کی، تو اذان ہو جانے کے بعد جمعے کے وقت میں کاروبار کرنا اس بندے پر حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو جمعے کے وقت میں کاروبار کرنا یہ حرام ہے، ہاں جمعے کی اذان سے پہلے کاروبار کرنا جائز ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کرنا جائز ہے۔ عین خطبہ جمعہ کے وقت کاروبار کرنا امت محمدیہ پر بھی حرام ہے، اور حکم ہے کہ جیسے ہی اذان کہہ دی جائے فوراً سارے کام چھوڑ کے اب جلدی جلدی جو ہے مسجد کی طرف آ جانا، یہ اس امت کے لیے ضروری ہے اور یہ فرض ہے۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تجارت یا کوئی بھی دنیاوی کام کرنا امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو امت محمدیہ پر بھی یہودیوں کی طرح پورے دن کا یہ دن عبادت کے لیے بنا دیتا، جمعۃ المبارک کا دن، اور اس دن پورے دن میں ان کے لیے کوئی بھی تجارت کرنا یا کاروبار کرنا حرام قرار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، انہیں صرف عبادت کے مخصوص وقت کے اندر ہی تجارت کو حرام قرار دیا، اس کے علاوہ تجارت کو حرام قرار نہیں دیا۔
تو اس اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور جو وقت عبادت کا ہمارے لیے مقرر ہے اس کا ہمیں ہر صورت میں احترام کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر بھی ہم اللہ کے اس عبادت کے موقع کی احترام نہیں کریں گے، خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی وہ عذاب نازل نہ کر دے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے نازل کیا تھا۔ عبادت کے اوقات اور دنوں کا احترام کرنا ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ جو احترام نہیں کرتے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے کسی عذاب میں گرفتار کر دے۔ آیت نمبر 65 کے اندر ہی مزید جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں، جو بھی تفصیل ہم نے بیان کی ہے بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کی۔ تو بنی اسرائیل کے 3 گروہ اس اعتبار سے ہو گئے جن میں سے 2 گروہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 3 گروہ اس اعتبار سے کہ ایک گروہ وہ جو نافرمانی کرنے والا تھا، جس نے تعویل کی، حیلہ سازی کی۔ دوسرا وہ جو نافرمانی تو نہیں کرتا تھا لیکن نافرمانی سے روکتا بھی نہیں تھا ان لوگوں کو جو نافرمانی کرتے تھے، وہ غیر جانبدار تھا۔ تیسرا وہ گروہ جو نافرمانی سے روکنے والا تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا گروہ۔ تو ان 3 گروہوں میں سے 2 گروہوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، اور وہ پہلے 2 گروہ ہیں جو نافرمانی کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں اور نافرمانی کرنے سے نہ روکنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 میں سے پہلے 2 گروہوں پر، دونوں گروہوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور تیسرے گروہ کو بری ذمہ قرار دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اسے نجات عطا فرمائی، اسے عذاب نہیں دیا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی بنی اسرائیل پر، جناب داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی بھی۔ کون سے 2 گروہوں پر؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ان لوگوں کو روکتے نہیں تھے جو برے کام کرتے تھے، برے کام کرنے والوں کو یہ ان کے برائی سے روکتے نہیں تھے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں نافرمانوں کو، برے کام کرنے والوں کو سزا دی، وہیں پر برائی سے نہ روکنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ سزا دی بلکہ ان پر اپنی لعنت بھی فرمائی۔ صرف اپنے آپ کو برائی سے روکنا کافی نہیں ہے بلکہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے روکنا بھی ضروری ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرض قرار دیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ مقرر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ کیسے؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم بھی کرتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے بھی ہو اور ایمان بھی لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر۔ اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی یہ کام کر لیتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ ان میں سے اکثریت تو فاسقوں کی ہے اور بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، انہیں خیر امت قرار دیا اسی بنیاد پر کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں کا جو مشترکہ فریضہ ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو ایسا فریضہ سر انجام دینے والے اللہ کی نظر میں خیر امت ہیں، امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں اور تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی امر بالمعروف معنی یہ کہ نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ اس کا جو فریضہ ہے ان دونوں اجزاء سے مل کر ہی بنتا ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا بھی اس میں شامل ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اس میں شامل ہے۔ صرف امر بالمعروف کرنا یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم تو کرنا اور انہیں برائی سے نہ روکنا، یہ کوئی فریضہ نہیں ہے۔ یہ اس فریضے کی کوتاہی کی دلیل ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی ہم لوگوں کو صرف نیکی کا تو حکم کریں لیکن برائی سے نہ روکیں۔ یاد رکھیں پھر ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہی ہوں گے۔ جب بھی قوم پر کوئی عذاب آئے گا تو ایسے لوگ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اور نہ یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نیکی کا حکم نہیں کرتا لیکن صرف برائی سے روکتا ہوں، یہ فریضہ بھی کوئی فریضہ نہیں ہے۔
تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، یہ دونوں اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کے دو اجزاء ہیں، جس میں سے ایک نیکی کے حکم کرنے پر دلالت کرتا ہے اور ایک برائی سے روکنے پر دلالت کرتا ہے۔ جب ان دونوں کو مشترکہ طور پر ہم اس فریضے کو سر انجام دیں گے تو ہم اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ تم میں سے ہر شخص برائی کو روکے، کوئی بھی کہیں برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ضرور روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، زبردستی روکے۔ اگر اس کے پاس اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے تو طاقت کے زور پر روکے۔ اور اگر طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کے اختیار نہیں ہے تو فبی لسان ہی، اپنی زبان کے ذریعے روکے، یعنی لوگوں کو منع کرے، زبانی طور پر لوگوں کو سمجھائے کہ جی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اس کے مقابل جو دوسرا کام ہے وہ اچھا ہے، وہ کام کریں، یہ برائی کا کام نہ کریں۔ یا کوئی اچھا کام نہیں کرتا تو اس کو اچھے کام کی طرف رغبت دلانا، اچھائی کی طرف اس کو لے کر آنا، کسی کو نماز کا حکم دینا، روزے کا حکم دینا، حج کا حکم دینا، زکوٰۃ کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، یہ امر بالمعروف ہے۔ کسی کو برائی کرتے ہوئے اس کی برائی سے روکنا، یہ نہی عن المنکر ہے۔ تو یہ کام زبان سے بھی ادا ہو سکتا ہے، یہ کام بزور طاقت ہاتھوں سے بھی ادا ہو سکتا ہے، جہاں تک انسان کی طاقت ہو۔ ہاں، اگر کسی کے اندر نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، بہت ہی کوئی کمزور آدمی ہے اور اگلے والے جو برائی کر رہے ہیں بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں، تو اپنے آپ کو ان کے شر سے بچاتے ہوئے انسان پھر اپنے آپ کو اس برائی سے روکے۔ اور یہ فرمایا کہ وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم تر درجہ ہے ایمان کا، یعنی انسان کا ایمان پھر اس کے بعد باقی نہیں رہتا کہ وہ شخص برائی کو اپنے دل میں بھی برا نہ جانے۔ تو دل میں کم از کم برائی کو برائی جاننا، یہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے اسلام کا، اور یہ سب سے کم درجہ ہے جس کی ایک طرح سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو ضرور انسان کو روکنا چاہیے۔ آیت نمبر 66، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ جب بنی اسرائیل کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو بالآخر ان کی یہ بڑھی ہوئی سرکشی اور بغاوت جو ہے ان کے لیے ہلاکت خیز عذاب کا سبب بن گئی، اور یہ ان کے لیے موجب ہلاکت بن گئی۔ اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی قوم حد سے بڑھتی ہے اور سرکشی اور بغاوت کو اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اسے کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس نسل کو جنہوں نے اس حد تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا سلسلہ دراز کیا تو ان کی انسانی حیثیت کو مسخ کر کے انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ تو یہ وہ ذلت آمیز ایک بہت بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کسی بھی عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی بدترین مثال تھی جو قائم ہوئی، اعاذنا اللہ من ذلک۔ ہم اس طرح کے کسی بھی عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ کہاں وہ قوم جو اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے قرار دیتی تھی، جیسا کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے بیان کیا تھا، جب حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو پوری کائنات کے موجودہ اور آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ موجودہ سے مراد جو اس دور کے جو دیگر افراد تھے، دیگر قومیں تھیں، خود ان کی اپنی وہ قوم، ان کے لیے بھی یہ نشان عبرت بن گئی۔ جو برائی تو نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے بھی تھے، وہ متقین تھے، مومنین تھے، لیکن ان کے لیے بھی ایک عبرت بن گئی کہ آئندہ اگر تم نے بھی کبھی کوئی ایسا کام کیا تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب اسی طرح آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعد میں آنے والے تمام لوگ جنہیں اس واقعے کی اطلاع ملے قرآن مجید کے ذریعے سے، یا اس سے بعد جو نازل ہونے والی جو کتاب انجیل تھی اس میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، تو اس طرح سے جس قوم نے بھی اس واقعے کو پڑھا سنا ان سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے۔ اگر ہم بھی اس طریقے سے کوئی حرکت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے کسی عذاب سے دوچار کرنے پر آج بھی قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ان تمام واقعات میں یقیناً متقین کے لیے نشانیاں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان تمام واقعات میں یقیناً متقین کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ کم از کم ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی کی وجہ سے کسی ذلت آمیز عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ متقین کو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب لانے والے کاموں سے بچانا چاہیے
اور اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے۔ نصیحت کو متقین کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ کبھی بھی کسی واقعے سے عبرت حاصل نہیں کرے گا، ورنہ عام لوگ اس سے بھی نصیحت حاصل نہیں کریں گے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہی ہو جائیں گے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت بھی، اس کے بعد عیسائیوں نے بھی اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی، پھر آگے مشرکین مکہ نے بھی اللہ کی نافرمانیاں کی، اور بھی درمیان میں کتنی قومیں آئیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور پھر بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ تو آج تک بھی جو لوگ بھی اس طرح کریں گے وہ اللہ کے عذاب کا ہی شکار ہوں گے۔ تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر اللہ کا خوف دل میں موجود ہے انسان کے تو پھر تو وہ عبرت حاصل کرے گا۔ اگر اللہ کا خوف انسان کے دل میں موجود نہیں ہے تو پھر ہزار نصیحتیں بھی اس کے لیے کر لی جائیں تو ایسے لوگوں کو پھر نصیحت کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ پھر اللہ کا عذاب ہی ان کے اوپر آئے، اور اس عذاب کے آنے کے بعد پھر وہ افسوس کریں، اپنے آپ پر پچھتائیں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین پھر کسی کو معاف نہیں کرتا، پھر سب کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ اور اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے کسی عذاب کا شکار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔